السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے محروم ہو جائے یا گورنمنٹ کی پرمیشن نہ ہو مسجد میں نماز ادا کرنے کی، تو ایسی صورت میں آپ کون سی نماز ادا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں متعدد مفتیان اعظام کا فتویٰ ہے کہ گھر میں ہی چاشت کی نماز پڑھیں۔ تو ناظرین کرام، چاشت کی نماز کیا ہے اور اس کی کیا برکت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس نماز کو کیسے پڑھیں گے اور اس کی نیت کیا کریں گے، اور کیا اس نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں کون سی صورت پڑھی جائیں گی، اور ایک بات یہ بھی کہ چاشت کی نماز ہم عید کے دن پڑھیں گے تو نمازیں عید سے پہلے پڑھیں گے یا پھر بعد میں، آج ہم آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ اور آسان طریقے سے بتائیں گے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب کا علم ہو جائے۔ آدھا ادھورا نہ دیکھیں بلکہ مکمل لاسٹ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو چاشت کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ حدیث پاک میں اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان چاشت کی نماز ادا کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، چاشت کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے آپ معلوم کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے تاکہ آپ کو یہ نماز ادا کرنے میں آسانی ہو اور آپ آسانی سے گھر ہی میں اپنی نماز ادا کر سکیں۔ ناظرین کرام، چاشت کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے آپ جان لیں تاکہ آپ کو نماز ادا کرنے میں آسانی ہو۔ تو چاشت کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج خوب اچھی طرح بلند ہو جائے، مطلب جب سورج کو نکلے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو جائیں، اور زوال یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں جس وقت چاہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید الفطر کے دن اس کے پڑھنے کا وقت تھوڑا سا الگ ہے۔ جب آپ کے شہر یا محلے یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف نماز چاشت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نفل نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کو کیسے پڑھیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی، مستحب، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور خواتین یعنی ہماری ماں بہنیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ نیت کے الفاظ اگر آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملائیں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو، اس لیے کہ اس نماز میں کوئی خاص صورت ملانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو صورتیں آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو وہی آپ پڑھیں۔ قرأت آپ کو سری کرنی ہے یعنی آہستہ آواز میں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ نفل نماز ہے، مستحب ہے۔ پھر باقی نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ کریں۔ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر الحمد شریف پڑھ کر کوئی ایک سورت پڑھیں اور باقی نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ کریں۔ پھر قاعدہ میں التحیات اور درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں بھی الحمد شریف اور ایک سورت ملائیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت ملانا ہے، پھر قاعدہ کریں، پھر التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نماز چاشت آپ چاہیں تو تنہا پڑھیں
یا پھر گھر میں 2-3 حضرات مل کر جماعت کر سکتے ہیں، لیکن امامت وہی کریں جن کا قرآن صحیح اور درست ہو، حنفی مسائل اور شرعی احکامات کا اچھی طرح علم رکھتا ہو۔ نماز چاشت کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں یا پھر پوری 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں۔ رب سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اور تمام مومن مسلمان کو اس وبا سے محفوظ و مامون رکھے، اور آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سب گھروں میں رہیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کی عبادت کریں، درود شریف کا ورد کریں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ پروردگار اس وبا کو پوری دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ پھر ایک نئے نالجیبل ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔